جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم رکن ہے اور نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور مردوں کے اوپر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو. مثال کے طور پہ انسان بیمار ہے یا خوف ہے، تو ایسی صورتوں کے اندر اس سے نماز مسجد میں ساقط ہے، وگرنہ باجماعت نماز کا پڑھنا یہ مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، میرا کوئی قائد نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، رہنما نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچائے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں آواز تو آتی ہے، اذان سنتا ہوں. فرمایا تیرے لیے ضروری ہے کہ تو مسجد میں آ کے نماز پڑھے. ایک نبینا صحابی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کا نہیں کہا. المہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے، اور ویسے بھی باجماعت نماز پڑھنے سے انسان کو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی فائدہ، مسجد میں آ کے اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بندگی کرنا، اس میں بھی فائدہ، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات، سلام کا کہنا، سلام کا جواب دینا، مسکرا کے ملنا، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس ایک عبادت کو کرنے سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب خاوند اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نماز پڑھے گا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ میاں بیوی ایک کمرے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا معاشرہ جب اپنی طرف سے حدود کے اندر تجاوز کرتا ہے یا حدود کے اندر تقصیر کرتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے اور بطور رواج ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے پہلی رات دلہا اور دلہن ایک ہی کمرے میں نماز پڑھتے ہیں. بلکہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ جو بیوی کا لہنگا ہوتا ہے، بیوی کا جو لباس ہوتا ہے، اس کے اوپر مرد 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اس کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک محبت کی نشانی اور علامت قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب میاں بیوی نفلی نماز باجماعت کمرے میں پڑھنا چاہے یا اپنی اپنی نماز کمرے میں پڑھنا چاہے تو پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی شرائط رکھی جاتی ہیں، اور یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو بات ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر خامند مسجد میں نہیں جا سکتا، بیمار ہے، کسی قسم کا خوف ہے، یا وہ سویا رہ گیا، اس کی نماز نکل گئی، تو وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو جماعت بھی کروا سکتا ہے. اس صورت کے اندر بیوی ہمیشہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے اپنے خاوند کے پیچھے صف بنائے گی، چاہے وہ اکیلی ہے. اسی طرح ضروری نہیں کہ میاں بیوی، خاوند بیوی، کوئی بھی 2 محرم رشتے، ماں اور بیٹا بھی ایسا کر سکتے ہیں، بہن اور بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں، چچا اور بھتیجی، ماما اور بھانجی بھی ایسا کر سکتے ہیں. یعنی ایک کمرے کے اندر ایک عورت اور ایک مرد جو آپس میں محرم رشتہ رکھتے ہیں، ان کا ایک کمرے میں نماز پڑھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. باجماعت نماز مرد آگے کھڑا ہوگا، عورت پیچھے کھڑی ہوگی. اگر مرد کے ساتھ کوئی بچہ ہے یا دوسرا مرد ہے
تو پھر دونوں مرد ایک صف میں کھڑے ہوگے، عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ اسی طرح اگر بچے زیادہ ہیں، مرد حضرات زیادہ ہیں، تو ایک امام ہوگا، پھر اس کے پیچھے مردوں کی صف ہوگی، اور اس کے پیچھے اکیلی صف جو ہے وہ عورت کی ہوگی۔ عورت اکیلی صف بنائے گی اگر وہ اکیلی ہے، مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، میری دادی نے نماز کے لیے کہا، بطور برکت آپ نے 2 نفل پڑھائے باجماعت، تو پوزیشن یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور امام تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک اور بچہ بھی میرے ساتھ تھا، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور ہماری دادی نے ہمارے پیچھے صف بنائی۔ اگر باجماعت نہیں پڑھنی، اکیلے پڑھنی ہے، تو بیوی کسی بھی جگہ پہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ اپنے خاوند کی دائیں طرف بچھائے، چاہے بائیں طرف بچھائے، چاہے آگے بچھائے، چاہے پیچھے بچھائے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔